سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 6 آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں دو مضمون ہیں۔ ایک تو دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے، جس دنیا کے اوپر ہم سب کے سب فریفتہ ہوئے پڑے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا خالق میں ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا کہ جیسے کھیل تماشا کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، تو اس دنیا کا خالق خود بتا رہا ہے کہ میں نے اس کو بنایا ہے اور اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کھیل تماشا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اصل گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے، جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہ تو چند دن کی کہانی ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کتنے دن ہے، اس لیے اس دنیا کے ساتھ دل مت لگاؤ، جو اصل گھر ہے اس کی فکر کرو۔ اور آج کے درس کے اندر دوسرا مضمون ہے مشرکین کے متعلق۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہی مشرک جو لات منات عزا اپنے بتوں کو پکارتے تھے، بتوں پہ بڑا ناز تھا، ان بتوں کے خلاف بندہ کو بات اگر کر لیتا تو اس کے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ یہی مشرک جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور کشتی کبھی بھنور میں پھنس جاتی تھی، اچانک ہوا تیز ہو گئی، کوئی طوفان آ گیا، تو اب ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ان کو لات منات عزا سارے بت بھول جاتے تھے اور یہ خالص اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے تھے، اور تب یہ کہتے تھے کہ بھائی اب اس مشکل سے اللہ ہی نکال سکتا ہے، بس اللہ کو پکارو، بار بار اللہ کو یاد کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مجھے پکارتے تھے اور پھر میں ان کو نجات دیتا تھا خشکی کی طرف۔ جب انسان کسی مشکل میں پھنس جائے تو اللہ کے بغیر کوئی اور نجات دے سکتا ہے؟ کوئی اور حل کر سکتا ہے مسئلہ؟ اب یہ پھنسے ہوئے ہیں، اندر جو بھی کفر ہے، زبان پر ہے اللہ یا اللہ تو کرم کر دے، اللہ اب تو ہی بچا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کی ان کی پکار جو خالی زبانوں پر ہی تھی، میں اس کو قبول کرتا ہوں اور ان کو میں خشکی پر لے آتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ظالم ہیں کہ جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں بھئی آج تو عزا بت کام آ گیا، شکر ہے کہ ہمارا عزا بت تھا، شکر ہے کہ لات یا منات کسی بت کی طرف وہ منسوب کر دیتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہمارا کیا حشر ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت دھوکے باز ہیں۔ بے شک یہ زبان سے ہی اس وقت اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، لیکن اس صمد بے نیاز کی ذات ہے نا کہ جو اس کو پکارے، وہ جس رنگ سے بھی پکارے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پکار سنتا بھی ہے
اور اس کو جواب بھی دیتا ہے۔ یہ انسان نہ شکر ہے کہ جب مشکل پیش آ جائے تو پھر اللہ ہی اللہ، اور جیسے مشکل ختم ہو جاتی ہے تو پھر تو کون اور میں کون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چند دن کی زندگی ہے، یہ دھوکے بازیاں، مکاریاں، یہ چلاکیاں کر لیں، بہت جلد یہ سب کے سب جان لیں گے جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لہو ولعب، مگر کھیل تماشا۔ لعب کا معنی کھیل ہوتا ہے، اور لہو دل بہلانے کی چیزیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت کا گھر، لَهِيَ الْحَيَوَانِ، وہ البتہ مستقل ٹھکانہ ہے، پکا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جان لیتے، یعنی اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، آخرت کا جو گھر ہے وہ ہے اصل زندگی کا گھر۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، دوسرا مضمون ہے، پس جب یہ لوگ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں، دعوا اللہ، تو پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص اس کے ہو کے، لہ الدین، اور اس کی اطاعت میں مخلص ہو کر، پکے اس وقت تو اللہ کے بنے کھڑے ہوتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، پس جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، اسی وقت اچانک شرک شروع کر دیتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ لوگ کفر کر لیں اس کا جو ہم نے ان کو عطا کیا، ولیتمتعوا، اور تاکہ یہ لوگ نفع اٹھا لیں، چند دن کی بات ہے۔ فسوف یعلمون، پس ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی عجیب ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہم نے مستقل نہیں رہنا، ہر ایک کو پتہ ہے کہ نہیں ہے، اور ہر ایک اس امید پر کہ ہم نے ابھی کافی عرصہ یہاں پر گزارنا ہے، یہ ایک امید ہے، یعنی کہ یقین تو ہے کہ مرنا ہے، امید ہے کہ ابھی نہیں مرنا۔ اسی امید پر ہم نے اس دنیا کی زندگی کے ساتھ دل لگا لیا ہے، اس کی رنگینیاں اور اس کی خوبصورتیاں، نقش و نگار، بس یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے اس کے اوپر دل آ گئی۔ پتہ بھی ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہے یہ عارضی ہے، بے شک وہ عزت ہو، بے شک وہ ذلت ہو، بے شک بھوک ہو، بے شک فراوانی ہو، دونوں صورتوں میں، یعنی خوشی ہے یا غمی ہے، وہ ہے عارضی۔ ہم خود بھی یہاں پر عارضی، جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں وہ بھی عارضی ہیں، آج ہیں تو کل نہیں ہوں گی، کل نہیں ہوگی تو پرسوں آ جائیں گی، یعنی کہ کچھ بھی اعتبار نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اس کے باوجود بھی ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بس میں یہیں پر رہوں۔ سب سے بری چیز ہمیں موت لگتی ہے ایسی بات کہ نہیں ہے؟ حالانکہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ہر بندہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ جنت دے دے، کہتا ہے نہیں کہتا؟ تو کیا مرنے کے بغیر جنت میں جا سکتے ہیں؟ جنت جانا، یا اللہ جنت دے، لیکن موت نہ دے، تو بھی موت کے بغیر جنت میں کیسے جائیں گے؟ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے ہم دعا کریں یا اللہ شہادت کی موت دے، گولی نہ لگے مجھے، تو ایسے کیسے ہوگا؟ کیا ایسے ممکن ہے کہ گولی بھی نہ لگے اور ہم کھانا کھا رہے ہوں، ہم حلوے کھا رہے ہوں، دودھ پی رہے اور ہم شہید ہو جائیں؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ جب شہادت مانگ رہے ہو تو پھر گولی وہ تو لگے گی، جان تو دینی پڑے گی۔ جنت بھی چاہیے، یا اللہ اپنا دیدار عطا کرنا، اللہ سے پیار بھی ہے، اس کا دیدار وہ بھی اچھا لگتا ہے، موت نہیں اچھی لگتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت اچھی ہیں لیکن انسان اس سے نفرت کرتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ یہ سبق یاد کر لیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ یہی جو کچھ یہاں پر درس میں ہم یہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہ 5-10 بندوں کو اپنے گھروں میں جا کر یہ سبق دہرایا کریں، ہو سکتا ہے ہمیں یا کسی کو عمل کی توفیق ہو جائے۔
کتنی چیزیں؟ دو ہیں اچھی لیکن لگتی بری ہیں اور ہر ایک کو. کون سی چیزیں ہیں؟ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے پہلے موت اچھی ہے، مومن کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ دائمی نعمتوں کا آغاز موت کے بعد موت سے ہی ہوتا ہے. دوسری چیز ہے کم دنیا، یہ اچھی ہے. جس کے پاس دولت کم ہے حساب کم ہے. اب ایک کے پاس ہے اربوں، ایک کے پاس ہے 500. اب 500 والے سے اللہ تعالیٰ کتنا پوچھے گا، کتنا اس سے حساب لے گا بتاؤ؟ اربوں والا تو کھڑا ہوگا، اس نے تو حساب دینا ہے. لیکن جس کے پاس ہے ہی 500، اس نے کیا کرنا؟ یہ 500 تھا جی، 300 کا آٹا لیا تھا جی، 200 کا میں گھی لے کے گھر چلا گیا تھا، حساب ختم ہو گیا. کیا اربوں والا یوں حساب دے سکتا ہے؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ جس کے پاس دولت کم ہوگی، تو یہ دولت کی کمی اچھی چیز ہے، لیکن ہر ایک اس کو ناپسند سمجھتا ہے. ہر بندہ کہتا نہیں زیادہ ہو، زیادہ ہو اور زیادہ ہو. تو بہرحال بات سمجھ کی ہے. تو دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے دل لگا لیا ہے، اور اس کے خالق نے، اس کے مالک نے اس کی حیثیت بتائی ہے. ایک انسان اگر کوئی چیز بناتا ہے، مثال کے طور پر ایک انسان نے ایک گاڑی بنائی ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس کی لائف اتنی ہے، اس کے لیے کیا چیز مفید ہے، کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے. جتنا وہ جانتا ہے بنانے والا، اتنا اور کوئی بھی نہیں جان سکتا، کیونکہ وہ موجد ہے. جس نے ایٹم بم بنایا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے بنسبت ان کے جنہوں نے صرف سنا ہے یا خالی دیکھا ہے. بنانے والا زیادہ جانتا ہے کہ اس میں کتنی پاور ہے، کیا کر سکتا ہے، اس کا نفع نقصان کیا ہے. تو دنیا ہم نے دیکھی ہے، اللہ نے بنائی ہے. بنانے والا یہ کہہ رہا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کھیل تماشا ہے. لہو، ہم تو اس کو اردو میں کہتے ہیں کھیل تماشا. لہو اس کو عربی میں کہتے ہیں دل بہلانے کی چیزیں. دوسرے لفظوں میں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کا کھیل وہ لہو ہے، اور بڑوں کا کھیل وہ لعب ہے. بچوں کا بہلانا ہوتا ہے نا، بچے کہتے ہیں میں نے تو سائیکل لینی ہے. اب وہ سائیکل کی رٹ لگا لگا کے رو رو کے 2 دن روتا رہا، اور ہم نے دل بہلانے کے لیے اسے کیا کیا، اس کو لے کے چلے گئے گھما پھرا کے کچھ کھلا پلا کے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے سائیکل کے بعد کب میں نے کی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ دل بہلانا. وہ مانگ رہا تھا موٹر سائیکل، ہم نے کھلا دیا آئس کریم، دل بہلا دیا، فارغ. تو یہ دل بہلانا، جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بہل جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا. ابھی ماں نے اس کو مارا، تھپڑ مارا 2-4، باپ نے مارے، مار کھا کے اس کے بعد پھر تھوڑا سا پیار کیا ہے، میرے بچے سارا کچھ بھول گئے. ابھی یہی مجھے مار رہی تھی، ابھی یہی میرا باپ مجھے مار رہا تھا، سارا کچھ ختم. تو یہ لہو ہے. یعنی جن سے دل بہلایا جائے، کھانے پینے کی چیز ہو گئی، چھوٹی موٹی چیزیں ہو گئی، تو ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے. ایک طرف کہاں تھا موٹر سائیکل، دوسری طرف یہ آئس کریم. یہ تو میں نے بڑی بات کی ہے. بعض بچوں کو ٹافی دے دو، بیٹا یہ لو اتنی زبردست ٹافی ہے، چاکلیٹ والی ہے، اچھا، وہ کھا کے خوش، ساری بات ختم. تو دل بہلانے کی چیزیں یعنی معمولی چیزیں، یہ لہو ہے، اور لعب بڑوں کا کھیل. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح میں تھوڑا اور آگے چلے جاتے ہیں. بچے اب تو ہر جگہ صورتحال مختلف ہو گئی ہے، لیکن دیہاتوں میں اب بھی چلے جاؤ نا تو بچے اپنے گھر بنا رہے ہوتے ہیں. بچے جب کھیلتے ہیں نا تو وہ پھر مٹی کے گھر بناتے ہیں، یہ میرا گھر ہے. بعض بچے شیطان ہوتے ہیں، پھر وہ کھڑے ہو کے نا جاتے ہوئے لات مار دیتے ہیں، میرا گھر تو نے توڑ دیا. بچہ روتا ہے، گھر آ کے چیختا ہے، باپ کو بتاتا ہے، ماں کو بتاتا ہے فلانے نے میرا گھر توڑ دیا. وہ گھر ہوتا ہے؟ بچہ تو کہہ رہے ہیں میرا گھر ہے، اس نے گھر توڑ دیے. تو وہ اس کا کھیل کھیلنے میں گھر تھا، اور گھر کے اندر پورا کا پورا نقشہ تھا، یہ میرا کمرہ ہے، یہ میری فلانی چیز ہے، اس کی 4 دیواری ہوتی ہے، اور ایک لات ماری بچے نے سارا ختم. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کھیل ہوتے ہیں اور جب جاتے ہیں خود بخود اس کے اوپر بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، توڑ کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان گھروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ وہ رہائش کے قابل ہیں، نہ وہ پائیدار ہیں، نہ ان کی کوئی اہمیت ہے. بنانے والے بھی جانتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہم ویسے کھیل رہے تھے. دیکھو میرا گھر کتنا خوبصورت ہے، وہ کہتے ہیں میرا گھر کتنا بڑا ہے.
اور بعد میں وہی بچے اس کو توڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ یہ کوئی گھر تھے. جیسے بچوں کا کھیل ہے، جیسے بچوں کے وہ گھر تھے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایسی ہی ہے، کھیل تماشا، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آج کل ڈراموں کا دور ہے. ڈرامے کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ ایک پولیس والا پکڑ کے لے کے جا رہا ہے جو مجرم کو. تو کیا خیال ہے کہ حقیقت میں وہ پولیس والا ہوتا ہے؟ جس کو پکڑتے ہیں مجرم کو، مجرم ہوتا ہے وہ؟ اچھا، ایک ماں ہے، وہ اس کی بیٹی ہے، نہ وہاں پر ماں سچی والی ماں ہوتی ہے، نہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے. میاں بیوی کا رشتہ بنا ہوتا ہے، جس کی شادی ہو رہی ہے، نہ وہ میاں ہوتا ہے نہ وہ بیوی ہوتی ہے. انہیں سارا جھوٹ ہوتا ہے، صرف ڈرامہ ہوتا ہے. تو ڈراموں کی حیثیت اللہ کے ہاں تو کچھ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ جو اس قسم کے ڈرامے، اور آج کل تو بالخصوص وہ ڈرامے جس کے اندر فحاشی کو پھیلایا جاتا ہے اور یعنی کو پھیلایا جاتا ہے، اس قسم کے بیہودہ شو کیے جاتے ہیں آج کل ٹیلی ویژنوں پہ. اور کیا ہوتا ہے کہ حکومت سرپرستی کرتی ہے اور اربوں کے فنڈ ان کو جاری کرتی ہے، اور پھر وہ کنجر جو ہوتے ہیں ناچنے گانے والے، وہ ہیرو قرار دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ اداکار اور گلوکار، اور پھر ان کی برسیاں منائی جاتی ہیں. یعنی کہاں ایک بہت بڑا ایک مجتہد سمجھ لو، مجتہد کے درجے پر فائز ہو، بہت بڑا محدث ہو جس نے 50-60 سال تک حدیث پڑھائی ہو، یا کسی خانقاہ کا بہت بڑا ولی سمجھ لو، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، کسی دن پیدا ہوا تھا، کسی دن فوت ہوا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ دجالی میڈیا بتاتا ہے جی نور جہاں کی اتنی برسی ہے. یعنی کنجروں کی برسیاں مناتے ہیں تو عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہیرو یہ ہیں. کیا کرتے تھے؟ وہ ڈرامہ کرتے تھے. وہ ڈرامہ لکھنے والا تھا جی، وہ ڈرامہ کرنے والا تھا، وہ ڈرامہ کرنے والی تھی. تو حکومتی سطح پر اور شیطان کے ایجنٹ ان کو بہت اوپر لے کے آ رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال ڈرامہ ہو، کھیل تماشا ہو، جو بھی سمجھ لیں، دنیا کا خالق بتا رہا ہے کہ اس دنیا کی حیثیت میرے ہاں یہی کچھ ہے. تو اللہ نے تو بتا دیا. اب اللہ کے نبی سے پوچھ لیں، آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ جا رہے تھے، تو راستے کے اندر ایک بکری کا بچہ مرا پڑا تھا، اور بہت چھوٹا تھا. حدیث پاک میں کہ چھوٹے چھوٹے کانوں والا تھا، یعنی کہ بہت ہی چھوٹا ہوا ہوگا، جیسے ہوا بس وہ مر گیا. تو آپ علیہ السلام وہاں پر رکے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو 1 درہم کا اس کو خرید لے. کتنے کا؟ 1 درہم کا، یعنی کہ 1 روپے کا اس کو کون لینا چاہتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 درہم، اس کو تو مفت بھی کوئی نہیں لے گا، یہ تو مردار ہے. مردار کا کوئی خریدتا ہے؟ کیا آپ علیہ السلام ان کو حکم دے رہے تھے کہ تم خریدو؟ نہیں، بلکہ دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہ رہے تھے. جب صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کو تو مفت بھی کوئی نہیں لے گا کہ یہ مردار ہے، پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، یہ دنیا اللہ کے ایسی ہی مردار ہے. اللہ کے نبی کی بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ اللہ کے نبی کی بات ہے جو حق سچ ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی مردار ہے، یعنی کہ اس مردار کو 1 درہم کے بدلے کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پھر اس دنیا کی حیثیت کیوں، دنیا کی اہمیت کیوں؟ تو دنیا یہی کچھ ہے، اور یہ کسی کی بھی نہیں ہے، یہ کسی کی بھی نہیں ہے، لیکن ہر ایک سمجھتا ہے کہ میری ہے. تو دنیا کے ساتھ اتنا دل لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتنا بڑا نام ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہے. اگر ہوتا بالفرض تو وہ عمر ہوتا. وہ عمر اپنے گھر کی مرمت کر رہے تھے. کیا ان کی کوٹھی بنی ہوئی تھی؟ بہت بڑا بنگلہ تھا، عالی شان محل تھا؟ جو ایک جھونپڑی تھی، کو کچا سا گھر تھا پتھروں کا، اس کی مرمت کر رہے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ عمر اپنے گھر کو بنا رہا ہے، مرمت کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ عمر یہاں کے لیے اتنا کر جتنا یہاں رہنا ہے. کون فرما رہا ہے اور کس کو فرما رہا ہے؟
یہاں کے لیے اتنا کر جتنا یہاں رہنا ہے. یعنی یہ بات بھی عقل اسلام کو اچھی نہیں لگی کہ اتنی توجہ کیوں. اگر آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے ہمارے گھروں کو دیکھتے اور امت کو دیکھتے کہ اس وقت امت اس مقابلے میں لگی ہوئی ہے کہ دبئی کہتا ہے کہ میری جو سب سے بڑی بلڈنگ ہے 110 منزلہ ہو، سعودیہ کہتے ہیں میں نے 120 والی بنانی ہے. مسلمان اس وقت اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے اور اس میں مقابلے پر اتر آئے ہیں، تو آپ کیا ارشاد فرماتے؟ آپ کا کتنا دل دکھتا. تو دنیا کی زندگی یہ ایک کھیل تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے. ہمارا یقین ہے، یقین کامل ہے کہ ہم نے وہاں پر رہنا ہے، وہاں پر جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہاں پر ہم نے رہنا ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور یہ زندگی بہت مختصر ترین زندگی ہے. اتنی مختصر ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کی مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی، اتنی چھوٹی. اور یہ جیسے ٹرین چل رہی ہوتی ہے نا، یہ چل رہی ہے، یہ زندگی گزر رہی ہے. آج نیا سال شروع ہو گیا نا، آج یکم ہے، 2025 شروع ہو گیا ہے. تو کتنے لوگوں نے جشن منایا ہے اس کی آمد پر؟ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے نے مبارکبادیں دی ہیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو جشن منائیں یا مبارکباد دیں کس بات پر؟ کہ ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا. یہ خوشی کی بات ہے جی؟ کسی کو غم ہوا ہے؟ ہر ایک کہہ رہا ہے مبارک ہو جی، مبارک ہو. کیا عید آئی ہے؟ کون سی خوشی ملی ہے؟ اس سال کے اندر کون سی خاص بات ہے؟ اس کے 11 مہینے ہوں گے، 13 مہینے ہوں گے، وہی 12 مہینے ہیں، وہی دن ہیں، سب کچھ وہی ہے. تو سال تو آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے. افسوس یہ ہے کہ ہماری زندگی میں 2024 چلا گیا اور ہم نے اللہ کو جو راضی کرنا تھا، جیسے بندگی کا حق تھا، وہ نہیں کر سکے. افسوس کی بات ہے. اچھا عبادت تو ایک طرف، جو دنیا داری کے اندر ہم اتنے غرق ہوئے پڑے ہیں، یہاں بھی دل مطمئن نہیں ہے. دنیا کے لیے بھی ہم مطمئن نہیں ہیں کہ 2024 میں کیا کیا. بڑے نقصان ہوئے جی، کاروبار کا مزہ نہیں تھا. اب کریں گے کاروبار، سوچ سمجھ کے کریں گے، بڑی پلاننگ کے ساتھ کریں گے. 2024 میں تو بس نقصان ہی نقصان تھا. اور جب 25 گزر جائے گا پھر مبارکبادیں، بعد میں پھر وہی کہانی ہوگی. 25 میں کیا ہوا؟ نقصان ہی نقصان تھا. تو ایک ایک پل جو زندگی کا گزرتا چلا جا رہا ہے وہ خسارے کی طرف ہے، نقصان کی طرف ہے. جو لمحہ گزر گیا قیامت تک اس نے واپس نہیں آنا. جس نے ان کو قیمتی بنا لیا وہ عقل مند ہے، وہ سمجھدار ہے. کیسی پاک ہستیاں تھیں جو اس دنیا کے اندر آئی. نبی اور صحابہ کرام اہل بیت تو بہت بہت عظیم گروہ، تو بڑے لوگ ہو گئے. لیکن ان کے چاہنے والے اولیاء کرام میں سے ایسے ایسے لوگ گزرے جن کے بارے میں لکھا ہے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ کھانا کھانے کے اندر ہمارا مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ لگتا ہے اور ستو کھایا تو اس کے اندر 5 منٹ لگتے ہیں، تو کہتے ہیں 25 منٹ ہم کھانے میں ضائع کریں؟ پوری زندگی روٹی چھوڑ دی، صرف پیٹ ہی بھرنا ہے. وہ کہتے تھے ستو گھول کے اس کو پی لو، یہ اس کو ویسے ہم کھا لیتے ہیں. تو اس کے اندر ہمارا 5 منٹ جو ہمارے لگتے ہیں، 25 منٹ کے اندر ہم اتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں، اتنی تلاوت کر سکتے ہیں، اتنا ہم اللہ تعالیٰ کا پاک نام لے سکتے ہیں، اتنا ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں. تو ہم اپنی آخرت کی تیاری کیوں نہ کر لیں، اپنا وقت ضائع کریں. اور ایک ہم ہیں کہ ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہے، فضول گپوں کے اندر بیٹھتے ہیں. تو 3 گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ 11 بج گئے. اوہ بس اٹھو اٹھو، مجھے تو خیال ہی نہیں تھا 11 بج گئے. اور اگر 2-4 بندے اکٹھے نہ ہوں تو پھر ہمارے پاس موبائل ہے، یہ ایک شیطانی چرخہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ تو 11 کے بجائے جب 1 بجتا ہے پھر پتہ چلتا ہے وہ 1 بج گیا. اور یہاں کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. یہ جنگل ہے، اس میں فحاشی بھی ہے اور یعنی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے. اچھی چیزیں ہیں لیکن اس کی طرف ہم کیوں جائیں؟ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. تو اس کی طرف گھسے اس جنگل کے اندر اور چلتے 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 ادھر ادھر ادھر، جیسے جانور منہ مارتے ہیں نا، ادھر بھی چار لیا ادھر بھی. تو اس طریقے سے کرتے کرتے 1 بج گیا. تو کتنی ہماری زندگی تو اس موبائل نے برباد کر کے رکھ دی ہے، کبھی سوچا ہے؟ تو ہم مجموعی طور پر خسارے کی طرف جا رہے.
جوانی ہے تو وہ ختم، اس نے واپس تو نہیں آنا، جو وقت آج چلا گیا اس نے پھر واپس نہیں آنا، تو ہمیں چاہیے کہ وقت کو قیمتی بنا لیں، اور اس یقین کامل کے ساتھ کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر اگلا جہان ہے جس میں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ تو سمجھا رہے ہیں، بہت پیارے انداز سے سمجھا رہے ہیں، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسرا مضمون ہے مشرکین کے متعلق کہ جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے اور مشکل کے اندر پھنس جاتے تب اس وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، اور جب ان کی مشکل اللہ تعالیٰ ٹال دیتا تھا اس کے بعد پھر یہ وہی اپنے بتوں کے چرچے کرتے تھے۔ تو ایک طرف تو یہ حقیقت ہے مشرکین کے متعلق، اور دوسری طرف سبق ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، بے شک وہ مشرک نہ ہی ہوں، لیکن جب مشکل ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ مشکلیں ٹال دیتا ہے، اس کے کام بنا دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہی اذان بھی سنتے ہیں، وہی مسجد بھی ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں جی بس مصروف ہوں، طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، آج کل بیزی بہت رہتا ہوں۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اللہ کے ساتھ یہ چکر بازیاں چلتی نہیں ہیں، انسان کو زیب نہیں دیتی کہ جب مشکل پیش آ جائے تو اس وقت پھر انسان کے پاس تسبیح بھی آ جاتی ہے، مسجد کا کونا بھی اچھا لگتا ہے، پھر تلاوت 2-3 پارے پڑھتا ہے، بڑا دل لگتا ہے تلاوت کے ساتھ، اور لمبی لمبی دعائیں، فضو دعا ان عریض، اور کبھی یہ تسبیحات میں لگ گیا تو کبھی سجدے، لیکن جب اس کی مشکل اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں اس کے بعد پھر فرض نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ اللہ نے اس کو بلایا تھا، اس کی منت کی تھی کہ تو یہاں پر سور کا نفل پڑھ، جو 5 وقت کی فرض نماز ہے یہ ادا کرتا رہے، یہی کافی ہے۔ اللہ توفیق دے مزید، اچھی بات ہے، نہیں تو جو فرض ہے وہ تو ادا کرو۔ کبھی 1000 رکعت نفل پڑھ لی اور کبھی جمعہ چھوڑ کے بھاگ گئے، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ محبت کا ہونا چاہیے، لالچ کا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے، اور ہم اس کا نام بھی لیتے ہیں تو حساب کر کر کے، 2 تسبیح کر لی، 3 تسبیح کر لی، وہ بے حساب دیتا ہے، ہم اس کا نام بھی لیں تو حساب کر کے، یہ ہمارے پیمانے ہیں وہ اس کے پیمانے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق ہو، اس کی بندگی کریں تو محبت اور عقیدت میں کریں، پھر انشاءاللہ سجدوں کے اندر لطف اور کیف نصیب ہوگا انشاءاللہ، پھر تلاوت کریں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ، اور تنہائی کے اندر بیٹھیں گے جب اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔